بیچ کر موضوع میں دیا ہوا ہے نا، اس بات کا تو ہم نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن دراصل انکار اس چیز کا ہم کر رہے ہیں کہ یہ جس چیز کو ڈنڈوں سے تجویز دے رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالی سانپ کا ذکر کر سکتے ہیں اس کی ذات بدلنے کا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی شریعت کیوں پیش نہیں کرتے کہ ان کا ظاہر باطن اور تھا؟ بات تو یہ ہے کہ دیکھنی یہ ہو، سارا قرآن کہا کہ مصطفیٰ کہا یا نہیں، لیکن اس قرآن سے ایک آیت تو یہ نکال دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس طرح میں نے ڈنڈے کو سانپ بنا دیا تھا، میں نے اسی ذات نور کو بشر بنایا ہے۔ اور یہ ڈنڈے کی تشبیہ دے کر نبی اقدس کی جو تنقید کی جا رہی ہے، جعل حق میں شکاری کی تشبیہ دی ہے مفتی احمد یار خان نے کہ جس طرح شکاری بناوٹی آواز نکالتا ہے، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی طرح دنیا میں شکار کرنے آئے گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قرآن پاک میں ایک ہی آیت ہوتی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات نور ہیں، تو اس قسم کے ڈنڈوں کی غلط تشبیہات دینے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں۔ پھر انہوں نے معجزات بیان کیے، معجزات جو ہوتے ہیں وہ ایک تو وقتی واقعہ ہوتا ہے اور پھر خدا کا فعل ہوتا ہے۔ دیکھیے انہیں اتنا بھی پتا ہوتا یہ قرآن جو ہے یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں، اور رسول پاک کا معجزہ ہے یا نہیں۔ اب کوئی آدمی جس کو خدا کا کلام نہ مانے وہ بھی، لیکن حضرت کا اپنا فعل مانے کہ یہ خود حضرت نے لکھا ہوا ہے تو وہ بھی، یہ معجزہ تو ہے اللہ کے نبی کا اور کلام کس کا ہے۔ اسی طرح معجزات دوسرے جو عملی ہیں وہ معجزے نبی کے ہوتے ہیں اور کام خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح اس سانپ کی نسل نہیں چلی دنیا میں، یا چلی وہ جو ڈنڈے سے بنا تھا، اس اونٹنی کی نسل چلی جو پہاڑ سے نکلی نہیں چلی نا، تو دیکھیے یہ پھر بھول گئے۔ اگر یہ اس سانپ کی نسل ثابت کرتے ہیں تو چلو ہم ماننے کہ ان کے پاس قرآن کی آیت نہیں، نبی کی حدیث نہیں، قیاس ہیں، جعلی قیاس، لیکن یہ اپنی جعلی قیاسوں کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے وہ اونٹنی معجزہ تھی یا نہیں؟ تو انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ڈنڈے سے تشبیہ دی۔ تو یہ جو کہا کہ وہ کھاتے تھے، قرآن پاک نے تو صاف کہا ہے کہ یہ خیال یہ ہو رہا تھا، یخیل، یہ خیال ہو رہا تھا۔ تو دیکھیے اب اس انداز میں انہوں نے جو یہ بیان کیا ہے، کبھی شکاری کی مثال مفتی احمد یار خان دیتے ہیں، کبھی ڈنڈے کی مثال یہ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک آیت کی پیش نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آیت پیش کرے جس میں ذات کی نفی ہو۔ انہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی یاد نہیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دعوی دلیل مدعی کے ذمہ ہوا کرتی ہے۔ مدعی یہ بنے تھے یا نہیں؟ دیکھو یہ کس قسم کا مغالطہ ہے۔ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ آج یہاں مناظرہ ہو رہا تھا اور سعید صاحب ڈنڈے سے اللہ کے نبی کو تشریح دے رہے تھے، باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ ٹیپ نہ سنیں تو وہ کہیں گے کہ مناظرہ ہم نے دیکھا ہی، تو ان کی نفی کی بات حجت ہوگی یا آپ کی دیکھنے والوں کی؟ تو دیکھیے بات اس کی ذمہ دلیل ہوتی ہے جو کسی بات کا دعویٰ کرے، مدعی یہ ہے یہ آیت پیش کرے۔ میں نے آیت پیش کی تھی قجاکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ مولوی سعید کمبوج شریف میں لائل پور سے آیا، مانا یہ ہوا کہ پہلے لائل پور میں کھاتا آیا نا، اللہ فرماتا ہے قجاکم من اللہ نور،
حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک نور آئے تو اللہ کی طرف سے نور آیا تو میرے دوستوں آنے سے پہلے وہاں نور تھے یا نہیں تھے؟ نور تھے یا نہیں تھے؟ اور پھر آپ نے کہا یا حبیب ہلا ہو من اتبع، میرے دوستوں اور بزرگوں روح المعانی اٹھا کر دیکھو، میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا نور سے مراد کی مصطفیٰ کی ذات مفسرین نے بھی ہے، قرآن نے بھی، اس لیے تو کہا وما اشارۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولذالک فحت الضمیر، یہ نبی علیہ السلام کی ذات کی طرف اشارہ ہے، ضمیر واحد آئی، پھر بڑا شور مچایا جی وہ ہدایت کے نور ہیں، ہدایت کے نور ہیں، قرآن نہیں کہتا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تاروں سے ہدایت حاصل کرتے تھے، تارا نور ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، ذات بھی نور ہے۔ پھر میں نے صحابہ ثاقب کی عبارت پڑھی، کوئی جواب نہیں آیا، سراج منیرہ کھڑا دکھا، جواب نہیں آیا، رحمت للعالمین والی آیت پڑھی تھی، جواب نہیں آیا، جا کرو ان اللہ تعالیٰ خلق نورا نبیہ من نور ہی، وہ حدیث پڑھی تھی، اس کا جواب نہیں آیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکاۃ فیہا مصباح، میں نے 8 تفسیروں کے نام لیے تھے، تینوں نے نبی علیہ السلام کی جان نور مراد لیا ہے۔ حضرت صاحب احبار نے حضرت سیدنا رسول اللہ نے بات سے کہا جب نبی کریم کے نور کی مثال ہے، اس کا جواب نہیں آیا، ما خلق اللہ نوری کا جواب نہیں آیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ عبدالرزاق نے اپنی صنعت کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا یاد کرو ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیہ من نور ہی۔ آپ کے مولانا تھانوی صاحب نے حدیث نقل کی، یہ حدیث ابن قرطہ کے اندر موجود ہے۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں اور سنیے، بشر کی ابتدا ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، مصطفیٰ تو پہلے موجود تھے۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب بھی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباد بن خاریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں پڑے، آدم علیہ السلام ابھی خمیر میں تھے، مصطفیٰ خاتم النبیین ہو چکے تھے۔ یہ حدیث تھی اور ہم نقل کرتے نہ مانو، تمہارا پاپا نقل کر رہا ہے۔ اور سنو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایک بات اور قاری صاحب کو واضح کر دوں، انہوں نے پچھلی تقریر میں کوشش کی تھی عبارتیں پڑھنے کی کہ دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے کہا میرا دین تقسیم تو ان کا ہو گیا، شریعت سے مغائر ہو گیا میرا دین۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، خبر والا کیا پوچھے گا؟ مان ربا کا آگے ماں دین ہوتا، اگر تیرا دین ہو سکتا ہے تو میرا دین نہیں ہو سکتا؟ دین تو وہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر میں یہ تذکرۃ الرشید سے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں، میں افادات یومیہ سے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آج کمبو شریف کے اندر شکر ہے اللہ کا، آپ سامنے تو ہے مصطفیٰ کی نورانیت کا مسئلہ سب سے واضح کر دوں۔ پتہ نہیں دوبارہ آپ لوگوں سے کہاں ملاقات ہو، پہلے ہی 2 سال بعد قابو آئے ہیں، آج بھی جنوری ہے، سن لو پچھلے سال جمعرات تھی، آج پیر ہے، میں کہا کہ جمعرات بھی ہماری پیر بھی ہو، اس وقت بھی ہم جیتے تھے، آج بھی انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں جان نہیں آئی تھی، مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھا۔ اور جناب مولوی تھانوی صاحب لکھتے ہیں روایت کیا اس کو ترمذی نے اور حدیث کو حسن کہا۔ اور پھر سنو حضور تو پہلے نبی تھے، اگر بات نہیں موجود تھی تو نبوت کس کو ملی؟ اور سنو در منصور میں
اس کے ساتھ کی اس مضمون کی 10 روایتیں موجود ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اب دیکھیے سعید صاحب نے وہ یہدی بہلا والی آیت کو پھر یاد کیا اور یہ کہا کہ میں نے وہ آیت پڑھی. اتنی آیتیں انہوں نے پڑھی وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نور ہدایت ہے. تو جب ان کو ہم مانتے ہیں ذات والی اس نے ایک بھی نہیں پڑھی اور مثال دی کہ میں لائل پور سے آیا ہوں کمبو شریف یہاں آیا ہوں. پہلے میں لائل پور میں تھا لائل پور میں تھا یہاں کمبو شریف آیا ہوں. تو اس نے گویا اللہ کے نبی کو خدا تعالیٰ کی ذات کا ٹکڑا مانا کہ حضور پاک پہلے خدا میں تھے اور اس کے بعد آئے. تو یہ مانا خود احمد رضا نے لکھا ہے کہ یہ کہے وہ اور یہ صلاۃ الصفا میں لکھا ہے یہ حدیث جو ہے یہ کتاب ہاتھ میں سے ہے. اب دیکھیں قرآن پاک کا یہ جابر والی جو ہے تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا. اس حدیث کے بارے میں آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے اس حدیث کے بارے میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کی کئی سند پیش کر دو لیکن ابھی تک یہ سند پیش نہیں کر سکے نہ قیامت تک کر سکوں. اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے جو یہ باتیں پیش کی ہیں ان میں اشارہ ہے. ان میں عقائد کے مسئلے پونگوں کے اشاروں سے تو نہیں سمجھایا جاتے ہیں. یہ مان گیا ہے حضرت کا بشر ہونا اشارہ نہیں صریح ہے اور اس آیت میں اور کوئی تعویل بھی نہیں چلتی. اور اب دیکھیے یہاں سے چلے تھے وہاں خود اب انکار کر رہے ہیں. چلے جاتے تھے تحریر میں کہ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اور اب کہہ دیا کہ بشریت آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہوئی ہے. تو جو پہلے ہو وہ بشر ہوتا ہے نہیں ہوتا نا. تو دیکھیے اب خود اس جمن میں بشیر کا انکار کر کے اپنے دعوے سے کافر ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد یہ جہاں سے انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضرت فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا خمیر بھی نہیں بنا تھا. تو اس حدیث کی بھی پہلے صحیح سند پیش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی مطلب سمجھائیں کہ حضرت اس وقت خاتم النبی تھے تو آدم علیہ السلام سے لے کر جو جتنے نبی بعد میں آئے ان کا بعد میں آنا تقریر کے خلاف ہے یا نہیں. کیونکہ جب اس وقت حضرت کی ذات خاتم النبیین تھی ان کے نزدیک تو خاتم النبیین کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں آ سکتے تھے نوح علیہ السلام آ سکتے تھے. اس لیے یہ ایسی احادیث کی طرف بھاگ رہے ہیں جن کے بارے میں احمد رضا نے انہیں روکا تھا کہ خبردار آیات قرآنیہ کے مقابلے میں احاد صحیح ہو وہ بھی پیش نہ کرنا. اور یہ بھی کہا تھا بعض جہال بدمست بعض جاہل ایسے بدمست ہوتے ہیں جو آیات قطعیات کے مقابلے میں متشابہات پیش کیا کرتے ہیں. احکام شریعت میں مولوی احمد رضا نے کہا تھا کہ خبردار میری بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا کبھی متشابہات سے نہ کرنا. اور دیکھیے پہلی تقریر میں چونکہ انہوں نے ادب کو مغارت کے لیے کہا تھا نا اس کے بعد اس عبارت کو نہیں چھوڑا دین و شریعت والی وصیت کو کیونکہ انہوں نے خود مانا تھا کہ ادب ہمیشہ مغارت کے لیے آتا ہے. اس لیے میں اسی کو مان کر اس قول کو ترجیح دے رہا ہوں. اب سوچا کہ ادب والی بات شاید لوگوں کو بھول گئی ہوگی
تو اب یہ کہا تو کیا قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ بھائی اس کو محت الامکان اتباع شریعت کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت کا دین مذہب کتابوں والا بھی مانتے تھے یا نہیں؟ یہ سوال ہوگا کہیں قبر میں. تو دیکھیے یہاں تو اصل مبارک کے لیے ہے اور وہ میں نے بتایا تھا اعلیٰ حضرت کا دین نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ حنفی میں ہے، وہ تو ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں. تو اس لیے یہ جو انہوں نے اختیار کیا یہ غلط بات کا وقت ہے. اگر وقت دینا ہے تو چونکہ گاڑی کی روشنی تھی آپ میری ہوئی ہے نا، اب خط وقت دے جہاں پر اس کے بعد مجھے وقت دے کر وقت دینا ہوگا. اگر اب وقت دینے ہیں تو اب دیں، اس کے بعد پھر بات یہ ہو رہی ہے اب جو ہے وہ 11 منٹ نور کتاب مبین. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا تو انہوں نے حضور کے نور کو اللہ کا ٹکڑا مانا. اور قاری صاحب سنا نہیں تھا، میں نے کہا میں لال پور سے آیا تو میرے آنے سے میں لال پور کا ٹکڑا بن گیا. کہا تھا بات تھوڑی بہت تقسیم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت خاتم النبیین ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا. تو اگر حضور اس وقت خاتم النبیین تھے تو بعد انبیاء کیوں آئے؟ اس سے تو ختم نبوت کا انکار مفہوم ہوتا ہے. آپ نے یہ تقریر دل پذیر فرمائی، کاش آپ نے نصر الدین اپنے بابا جی تھانوی صاحب فرمایا. سنو تھانوی صاحب اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا مانا، کیسے نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں طے ہوئی اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد میں مبعوث ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا، تو یہ وقت تو خود تاخر کو مقتضی ہے. جواب یہ ہے کہ یہ تاخر مرتبہ ظہور میں ہے، مرتبہ ثبوت میں نہیں. جیسے کسی کو تحصیل داری کا ہوتا آج مل جاوے، تنخواہ بھی آج ہی سے چلنے لگے، مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد. مصطفیٰ کو ختم نبوت کا ہوگا اس وقت مل چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا. تنخواہ حضور کا ہوگا بن چکا تھا، حضور سے فیض چل رہا تھا. ظہور ختم نبوت کا سیدہ عاملہ کے وطن سے آنے کے بعد سنا میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت ذات کی تھی، خاتم النبیین ہو چکا تھا، ذات کی صفت اس سے ہدایت ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا. کبھی آپ نے گنگوئی صاحب سے خدا کے لیے وہ سبق پڑا ہوتا انداز السلوک، حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما دیا اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے. واضح ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں. امداد السلوک صفائی کی بنگا. اور بتائیے اگر ذات نور نہیں تھی تو مصطفیٰ کا سایہ آپ کے مول حق فرماتے ہیں. حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما دیا
اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ واضح ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں۔ امداد السلوک سامنے موجود ہے۔ سنو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، جن کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نہ دودھ مرآ حضرت رسایا، نہ در آفتاب نہ در کمر مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا۔ حضور چاند میں چلتے سایہ نہ ہوتا، سورج میں نکلتے سایہ نہ ہوتا۔ ذرا فتاوا دارالعلوم دیوبند دکھا دو۔ فتاوا دارالعلوم دیوبند میں مفتی شفیع صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ذرا وہ حدیث تو بتا دیجیے جس میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا۔ مفتی شفیع صاحب نے حدیث لکھی اور یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہ تھا۔ تفسیر مبارک اٹھو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا شبع انسان قدمه ولا ذلك الذل فلما لم يكن احدا من وزن القدم على ذل لم يمكن احدا من وزن القدم على ذلك كيف يمكن احدا من تلبيس ارض زوجتك۔ مبارک ہے حضرت عثمان نے کہا آقا اللہ نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا، آپ کے سائے پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے۔ جب مصطفیٰ کا سایہ نہ تھا، معلوم ہوا مصطفیٰ کی ذات نور تھی، حضور بشر بن کے آئے، حضور کی ذات نور تھی۔ اور سنا میرے دوستوں اور بزرگوں، امام جلال الدین سیوطی نے خسرائش کبریٰ میں اور حضرت شیخ فتاوا دارالعلوم دیوبند کی عبارت ہے، انہوں نے حدیث سے ثابت کیا مفتی شفیع صاحب نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کا میں نے جواب دے دیا، آپ نے جواب نہیں دیا اس حدیث کا۔ معالم التنزیل میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ سبحان اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ خاتم النبیین کا پھر مفہوم کیا ہے، تو مولانا نے یہ فرمایا کہ تیرے بابا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ علم کی کوئی بات انہیں ملتی ہے تو ہمارے گھر سے ہی ملتی ہے۔ اگر حضرت کے نہ لکھتے تو علم کے ساروں کو کیا پتا چلتا؟ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے کتنے محتاج ہیں اور دوسرے انہوں نے احمد رضا کو چھوڑ رکھا ہے۔ انہوں نے بار بار انہیں کہا تھا کہ متشابہات قطعیات کے مقابلے پیش نہ کرنا، لیکن یہ اب ثانی صاحب کو مان رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اخبار آزاد آپ کو درمیان میں بولنے کا نہیں، آپ کو درمیان بولنے کا نہیں ہے، آپ درمیان نہیں بولتے، ہر جگہ شیر تمہارا اس میں یہ بات نہیں آمد سنیے، اس نے اس ساری تقریر میں یہ زور لگایا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہی زور لگایا نا۔ انہوں نے دیکھیے میں میری تقریر آئیے، میرا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ساری تقریر میں یہ بات بار بار کہی کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ رول غرا وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت سکرم جماعت کروا رہے تھے
آپ نماز پڑھاتے جاتے آگے بڑھے، پھر پیچھے کی طرف ہٹے تو عرض کیا گیا کہ حضرت آج کی نماز کا نیا طریقہ تھا کہ پہلے آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، تو آپ نے اپنے کشف کا ذکر فرمایا مجھے جنت قسم میں دکھائی گئی اور میں وہاں سے فرق ہونے کے لیے آگے بڑھا، پھر دوزخ قسم میں دکھائی گئی اور وہ اتنی قریب تھی حتیٰ رہے تو دلی و دلتوں کی کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس آگ کی روشنی میں دیکھا۔ آج ہم اپنا سایہ دیکھتے ہیں، ام المومنین اپنا سایہ دیکھتی ہیں، اسی لیے محدثین دونوں اقوال ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو حدیث ہے اس کی تو کوئی صحیح چند موجود ہی نہیں، تو فضائل و مناسب میں اگر کسی نے اختلافی بات نقل کر دی اس سے، اور وہ بھی موقع اس کے عقیدے کا مسئلہ کیسے ثابت ہوگا؟ ایک ہے عقیدے کا مسئلہ ہے حدیثوں سے اہل سنت والجماعت کے اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ مولانا امدرگاہ صاحب بار بار آپ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے مذہب کو لاج نہ لگاؤ، یہ تمہارے بابا لکھتے ہیں آئمہ تفسیر صحابہ اور تابعین اعظام ہیں، تابعین بھی اعظام کی تفسیر ہے، تو کسی بعد والے کا قول پیش ہو سکتا ہی نہیں، تابعین سے صحابہ کے جس کرو کا تفسیر نحمده ونصلي على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات نے تقریباً سنی، میں بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک آیت پڑھ دو جس میں لکھا ہو کہ نبی کی ذات نور نہیں، ایک حدیث پڑھ دو جس میں لکھا ہو کہ نبی کی ذات نور نہیں، اور دیکھیے حدیث کا ایک اور پڑھ دو نبی کی ذات میں پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے جواب دے دو، میں نے آیت پڑھی اس کا جواب کوئی نہیں، احادیث پڑھی ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ سنو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ یہ رسول اکرم بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہر علاقہ میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں، مشہور قصیدہ بانک سعاد کے نام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی شعر پر پڑھتے رسول کا نور ہوتے ہی میرا یہ رسول میرا آقا یہ نور ہے، ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، لہذا روشنی مانگتے ہیں، وصار ممکن سیوف اللہ مسلول، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تلوار ہے۔ میرے دوستو اٹھاؤ المستدرک کا صحیح ہے، اس کے اندر موجود ہے جب صحابی رسول نے یہ کہا ان الرسول نور یتبع بہ، کہ میرے آقا نور ہے ان سے روشنی مانگی جاتی ہے۔ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق تم نہیں یجمع، میرے آقا نے یوں کر کے اشارہ کیا، سنو میرا سیاسی کیا کہہ رہا ہے، کرنا چاہو میری قرآنیت کا انکار نہ کر دیتے۔ حاکم تصریح کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، مستقل اٹھا کر دیکھیے، بہت ہی اٹھا کر دیکھیے، یہ صحیح ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک دن حضرت میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا آقا میں تیری نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری نعت پڑھنا چاہتے ہو، کے دن کیا ہو پاتا، اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ پاس میں جو حضور کی بارگاہ میں حضور کی موجودگی میں نعت پڑھی، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، شہادت کا مجمع ہے، حضور دعائیں دے رہے ہیں، یہ کیا ہے وَأَنْتَ لَمَّا وَجَدْتَ، میرے آقا جب آپ کی ولادت ہوئی تھی أشرقت الأرض وضاءت بنور الأفق، فنحن في ذلك الديار وفي النور سبل الرشاد
نحترقوا، آپ جب پیدا ہوئے زمین رسم ہو گئی، آپ کے نور سے آفات جو ہم نے کیا اور اس نور میں ہدایت کے رستوں کو پتا کر رہے ہیں. میں ترجمانی تھانوی صاحب کا کر رہا ہوں اور تھانوی صاحب کی نقل کرتا سنو سنو حضور آپ کے بابا جی نے تو کمال کر دیا، آپ بھی پتہ نہیں ہم کو اور ہے کیا ہے. تھانوی صاحب نے جے حدیث لکھنے کے بعد قصیدہ پورا شریف کے 2 شعر بھی نقل کیے. اور سنو تھانوی صاحب لکھتے ہیں قصیدہ پورا یہ کون سا قصیدہ ہے؟ یہ الہام ربانی سے لکھا گیا، الہام ربانی سے لکھا گیا. نبی کریم کے سامنے جب یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا مصطفیٰ سن رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد قصیدہ پورا کے بھی 2 شعر ہیں. وَكُلُّ آيٍ أَتَرْفُسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّ مَتَّخَذَتْ مِن نُورِ فَهِمِ. جس طرح وہ صاحب انبیاء علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں لائے، آقا بالحقیقت وہ تمام کمالات ان کو آپ کے نور سے مصطفیٰ مہر لگا رہے ہیں. اور مدارج النبوت کو شیخ محدث کرواتے ہیں. شیخ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر قدم ہما نور مصطفیٰ چوٹی سے لے کر قدم تک سارے کے سارے نور سے. اگر مصطفیٰ بصری لباس پہن کر نہ آتے کوئی بھی میرے آقا کے جمال کو دیکھ نہ سکتا. انہوں نے بھی کہہ دیا رہا جمال سے رہا جمال سے تیرے حجاب بصریت مجال کون ہے کچھ کسی نے مجھے کچھ میرے جمال سے بصریت کرتا ہے. جان سے واہ خدا سے خلاف کوئی کچھ کیا جانے ہم سے دور ہے. کیا سمجھ اپنی پانی بارود لوگ لکھتے ہیں تو شم سے دور ہے، تو نور کا سورج ہے اور سب پر نمت اولن ابتار اور یہ سب سمجھ لگتا ہے یہ سامان میرے دوستوں بزرگوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں نور ہدایت تو صاف واضح تھا. یہ قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کر سکتے. جو بھی یہ کر رہے ہیں جسیدہ بانت صاحب سے پڑھا تو اس میں بھی یہی پڑھا کہ آپ کے نور سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. یہ تو نور نبوت اور نور ہدایت ہے، اس کا انکار کچھ نہیں کیا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نعت پڑھی اس میں بھی یہی تھا کہ ہم آپ کے نور ہدایت میں ہدایت کے راستے تلاشتے ہیں. صبر صاحب کا لفظ نے پڑھا یا نہیں؟ تو اس میں کس نے انکار کیا تھا؟ اور جو بات صحابہ نے فرمائی نور ہدایت ہونے کی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو صحابہ کو ماننے والے ہیں نا، انہوں نے بھی یہی بات کیا اور فرمائی. بات تو یہ تھی کہ یہ ڈبل ثابت ہوتا ہے وہ ابھی تک ہو رہا ہے کہ میرا ایمان ثابت کرتا اگر مناسب نکل ہے. اور دوسرا نبی کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا. جو تم نے مجھے تحریر میں لکھ کر دیا ہوا ہے اس پر ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکے. ادھر ادھر بھاگنے سے اور کیا فائدہ ہوگا؟ بات یہ ہے
کہ صرف ایک آیت پیش کرو. اب دیکھیے انہوں نے خود جن حدیثوں کے بارے میں نے مطالبہ کیا تھا یا جابر والی حدیث کی سند ابھی تک پیش کی قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. دیکھیے اس حدیث کو پیش کریں, اس کی سند پیش کریں, اس کا سند کا صحیح ہونا ثابت کریں. دیکھیے ان کے صدر شیخ الحدیث ہیں. شیخ الحدیث کو تو حدیث کی لاج رکھنی چاہیے یا نہیں؟ تو بھائی میں ہی سند بتا دوں, میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر سعید صاحب کو سند نہیں آتی تو اپنے شیخ الحدیث سے پوچھ کر بتائیں. لیکن میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس طرح انہیں سند نہیں آتی شیخ الحدیث صاحب کو بھی نہیں آتی, ورنہ وہ کتنے بار بار کہنے سے ایک دفعہ بتا کے دیتے بہتری کاغذ پر رکھ دیتے کہ بیٹا یہ دیکھو سند ہے تم سنا دو. وہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ثابت کرو تو ایک دفعہ سنائی دو تاکہ جھگڑا باقی جو کچھ مولانا فرما رہے ہیں اس سارے مناظرے میں اہل سنت والجماعت کے اصول کو بھی چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ عقیدے کے انتخاب کے لیے قطعی دلیل چاہیے. اس سارے مناظرے میں احمد رضا بریلوی کی شریعت کو بھی چھوڑ دیا ہوا ہے جو ان کی کتابوں سے ثابت ہے, کیونکہ انہوں نے بار بار کہا اخبار احاد صحیح ہوں تو ان سے استدلال آیات قرآنیہ کے خلاف نہ کرنا. اپنے باقی اکابر کو بھی چھوڑ دیا ہے. دیکھیے یہ طبقات مفسرین اس لیے لکھتے ہیں, اسی لیے تاکہ کوئی آدمی ان کے کار ہو کر امت کو گمراہ کرنا شروع نہ کر دے. یہ لکھتے ہیں الکلمۃ العلیہ میں تفسیر کے تمام طریقوں میں اول درجہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ہے. یعنی ایک آیت شریف کا معنی سمجھتے ہیں, دوسری آیت سمجھنے میں دوسری آیت سے مضبوط ہے, کیونکہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا بعد ازاں تفسیر کی سنت کا درجہ ہے, یعنی حدیث شریف سے قرآن کریم کے معنی بتلائے جائیں. تیسرا درجہ صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے اور خلفائے اربعہ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم کا مرتبہ ہے. چوتھا درجہ تابعین اور تبع تابعین کی تفسیر کا ہے. جو آیت ہم نے پیش کی بشریت کے بارے میں وہ اتنی واضح ہے تفسیر کی ضرورت ہی نہیں کہ اپنی تفسیر اس حوصلے کے مطابق ثابت کریں. شاید مولانا کو ابھی تک اتنا پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ تفسیر ثابت نہیں ہوتی تو قرآن کے مقابلے میں ہے. ابھی میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ثابت کر رہا ہوں کہ مستقبل کی دوسرا خانوی صاحب نے نصر الدین نے قرآن کی شہادت مجھے نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہے, اور آپ دیکھیں پہلی فصل نور محمد جی کے بیان ان کو تو مانو. پھر آپ نے یہ کہا نور ہدایت اکثر ہر دو زمین کو روشن ہوگی تو نور ہدایت سے روشن ہوگا. ہم کا لمبا گزرتا ایسا جب اس دنیا میں تقریب لائے جاتا سے مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے جو کہا رہا جمال کے تیرے یاد بس شک آپ کا تھوڑا جمال اور ہے جمال پر کرتا ہے بشریت کا. ہم کہہ رہے تھے تم نے نبی کو پروگرام مانا بتاؤ قاسم نانوتوی صاحب کیا کہتا ہے. اب دیکھو بشریت کرتا ہے محبوب کون سی چیز ہے وہ جمال بتائے کیا. کرتا ہے بتائے کیا جمال. اگر میں نے کہا تو بشریت کو سیدھا بولے چھوٹے محقق کرواتے ہیں چوٹی سے لے کر قدموں تک مصطفیٰ کرا سر نور سے
اگر بشریت کا نقاب نہ پہنتے آتے کسی کے اندر ضرورت نہ ہوتی کہ مصطفیٰ کے جمالے کا کمال کا دیدار دیکھو میرے دوست بزرگوں اب یہ صرف سیرت کو نہیں بات بیان ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات نور تھی میں نے پھر کہا ایک آیت ایسی پڑھو کہ جس سے ہو مصطفیٰ کی ذات نور نہیں ایک حدیث ایسی پڑھو کہ مصطفیٰ کی ذات نور نہیں ایک صحابی کا سوال ایسا پیش کرو جس میں ہو کہ مصطفیٰ کی ذات نور نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ابا نبی کریم کی بارگاہ میں آئے اور کیا کہا آپ تو نور ہے نور اشارہ کر کے کہتے سنو تاکہ گمراہ نہ ہو جانا یہ حدیث بنتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگاتے ہو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے عرض کیا تھا قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا اور لکھا کسی نے اپنی مرضی سے نہیں تھا الہام ربانی سے لکھا گیا رب نے لکھوایا اور کیا تھا من نور ہی کہنی آتا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کمال ملا تیرے نور سے ملا نوح علیہ السلام کو کمال ملا تیرے نور سے ملا موسیٰ علیہ السلام کو کمال ملا تیرے نور سے ملا اور حضور سن رہے ہیں سن کے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو یہ میرے امتی میری عزت کا بیان کرنے والے موجود ہیں کتاب میں سچ لکھا تھا تم سن سے نور ٹھیک ہے وہ کیا خود کے نادان بھی کبھی کبھی تو سب سے نور ہے سب پر نمک تو لن اب میں یہ عرض کروں گا آپ اور یہ کہتا جی ان کا جاگل بھی سمجھ پڑ دے ان کو تو اعتبار ہے آپ کو گرا کریں نا کہ یہ دین صحیح ہے بتائیں نا صحیح ہے جسے پوچھنا چاہیے دین صحیح ہے آپ کیوں السلام کا نور بنایا گیا تھا انہوں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا جی کہ ان کو کوئی اتنی بات ملتی ہے تو ہمارے اندر ملتی ہے چلو شکر ہے اسی لیے بات کو مان لو بات کو مان لو باقی مانتے اسی کا فیصلہ ہو جائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں اب میں آپ حضرات کے سامنے خدا اور رسول کا واسطہ لے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری تقریریں سنی علم کی تقریریں سنی اب آپ حضرات کے سامنے فیصلہ ہے خدا کے لیے فیصلہ کرو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے جاری رہے گا خاموشی میں میرے نبی